اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وقل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے محترم دوستو، رزق کے دروازے اللہ جل شانہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جس کے لیے چاہے رزق کی فراوانی کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے. رزق کا تعلق اپنی کوششوں سے ہے ہی نہیں، نہ اپنی کوششوں سے ہے نہ اپنی کاوشوں سے ہے. وہ تو ایک اور کائنات کا نظام ہے جہاں سے رزق آتا ہے. کائنات میں ایک اور نظام جہاں سے رزق ملتا ہے. اسے تو ہمارا تعلق ہے ہی نہیں. عقل سے اس کا تعلق نہیں، سمجھ سے اس کا تعلق نہیں، حسن و جمال سے اس کا تعلق نہیں، قومیت سے اس کا تعلق نہیں کہ بڑی قوم والا ہے اس کو زیادہ رزق ملے گا. قد سے اس کا تعلق نہیں کہ بڑا قد والے کو زیادہ رزق ملے، چھوٹے قد والے کو تھوڑا رزق ملے، درمیانے قد والے کو درمیانہ رزق ملے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ کہ رزق کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، ڈگری سے نہیں ہے کہ ڈگریوں والے ایک انگوٹھا چھاپ مل اونر کے، مل مالک کے غلام ہوتے ہیں، مالک اپنا ملازم ہوتے ہیں، MBA کیا ہوا، CA کیا ہوا، اور جو مل کا مالک ہے انگوٹھا چھاپ اسے جو ہے دستخط کرنے نہیں آتے اور پڑھنا نہیں آتا. یہ رزق کا تعلق ڈگری سے بھی نہیں، مال سے بھی نہیں، چیزوں سے بھی نہیں، اسباب سے نہیں ہے. اچھا پھر زیادہ سمجھ سے بھی نہیں ہے کہ انسان جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنی زیادہ رزق کی فراوانی ہوگی. سمجھ سے بھی تک تعلق نہیں ہے. اچھا زیادہ کلام سے نہیں ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہتا تھا میں گاہک کو، ایک صاحب ان کے بارے میں کہنے لگے کہ گاہک کو قائل کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن وہ ہر وقت معاشی مشکلات میں مبتلا رہتے تھے. کاروباری مشکلات، معاشی تنگی، رزق کی تنگی، ان میں مبتلا رہتے تھے. خواتین کی طرف آواز ٹھیک جا رہی ہے. آج خواتین کا شکوہ ہے کہ ہماری طرف آواز تھوڑی جاتی ہے. ان کی طرف جو ہے یعنی اس کو اکثر رزق کے بارے میں جو ہے وہ پریشانی رہتی تھی. حالانکہ قائل کرنے میں اس سے بڑا کچھ فن نہیں جانتا تھا گاہک کو، مائل کرنے میں، قائل کرنے میں، لیکن معاشی مشکلات میں مبتلا تھا. رزق کے دروازے اللہ جل شانہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. دنیا کی چیزوں اور دنیا کے اسباب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس اللہ جل شانہ نے ایک نظام بنایا کہ کوشش کر لو، محنت کر لو، اور اس کوشش اور محنت سے تمہیں ملے گا. یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ تم کوشش کرو اور محنت کرو. دکان برتن ہے، زمین برتن ہے، دفتر برتن ہے، صنعت برتن ہے، تجارت برتن ہے. ڈالتا کون ہے؟ میرا رب ڈالتا ہے. یہ سارے کشکول ہیں، بھکاری کے کشکول ہیں. جس کے پاس بڑی مل ہے بڑا بھکاری ہے، جس کے پاس چھوٹی دکان ہے وہ چھوٹا بھکاری ہے. ہیں تو سارے بھکاری. انتم الفقراء. اللہ کو شماف فرمائے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو اور میرا رب صرف اور صرف غنی ہے. سارے بھکاری ہیں، کوئی بڑا بھکاری کوئی چھوٹا بھکاری. کسی نے ایک جوتی بنا لی تو اس کو موچی کہا، جس نے جو ہے جوتی بنانے کی مل لگا دی اس کو صنعت کار کہا. وہی موچی بڑا ہے، وہ بڑا موچی ہے وہ چھوٹا موچی ہے.
نہیں میرے محترم دوستو، رزق کا نظام کہیں اور جگہ سے ہے، اور اللہ جل شانہ نے رزق کے جو دروازے رکھے ہیں اس کی کنجیاں بھی دی ہیں۔ رزق کے دروازے رکھے ہیں، کہاں رکھے ہیں؟ کیوں بھائی اللہ والوں میری بات پہ توجہ ہے؟ اپنے عرش کے قریب رکھے ہیں، عرش کے نیچے ہیں۔ فرمایا رزق کا دروازہ اللہ کے عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر رزق کی وسعت کے اللہ جل شانہ نے جو دروازے رکھے ہیں پھر ان کی کنجیاں بھی دی ہیں۔ اللہ کا جو رزق کا دروازہ ہے اس کی کنجی بھی اللہ کے پاس ہے۔ جو مالک ہوتا ہے کنجی اس کے پاس ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ مالک ہے۔ پنڈی میں مجھے ایک صاحب ملے اسلام آباد میں، مجھے کہنے لگے کہ میں نے اب تک 4 یا 5 رزق کے کاروبار چھوڑے ہیں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑے؟ کہنے لگا روٹی بہت تھی اور روزی بہت تھی، یہ لفظ اس کے الفاظ ہیں، یہ روٹی بہت تھی اور روزی بہت تھی، لیکن اس رزق کے جو وہ رزق کا جو انداز تھا، یعنی وہ رزق کی جو دکان تھی یا وہ رزق کا جو ذریعہ تھا، اس میں ایک چیز تھی کہ جھوٹ کے بغیر وہ چلتا نہیں تھا۔ کہنے لگے میں نے سچ کے ساتھ چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن جھوٹ اتنا کامیاب ہو چکا ہے اس معاشرے میں کہ وہ میرے سچ کو بھی جھوٹ سمجھیں گے۔ آخرکار میں نے یہی سوچا، ان میں ایک پراپرٹی کا کام بھی تھا، آخرکار کہنے میں نے یہی سوچا کہ اس کو چھوڑ دوں۔ کہنے لگا اب میں نے پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، ان سے میں نے عرض کیا کہ مجھے رزق کا کوئی ذریعہ بتائیں، میں جھوٹ کے ساتھ رزق نہیں کمانا چاہتا، میں ایسے انداز کا رزق نہیں کمانا چاہتا کہ میں کسی کو وقت کتنا دوں اور اس میں کمی کروں، اور ایسا رزق نہیں کمانا چاہتا جس میں میرے خیالات کی خیانت ہو، میری نگاہوں کی خیانت ہو، میرے وقت کی خیانت ہو، میری زندگی کی ترتیب کی کسی قسم کی خیانت ہو۔ ان سے پوچھا کہ خیالات کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سا آدمی اور ایسی حکمت بھری باتیں کر رہا، یقین جانیے اچھا خاصا وہاں اسلام آباد میں رش ہوتا تھا بہت زیادہ، اس رش کی وجہ سے چھوڑ دیا، زیادہ وقت نہیں مل سکتا تھا کسی آدمی کو، میں سب کو چھوڑ دیا، اس کی باتیں سننے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خیالات کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہے خیالات کی خیانت یہ ہے کہ میرے جی میں ہے کہ میں یہ چیز تھوڑی کر دوں یا کم کر دوں، اور میرے جس نے مجھے تنخواہ دی ہے اس کی منشا کچھ اور ہے، میں اپنی منشا چلاؤں، یہ خیرات کی خیانت ہے، اور یہ ہاتھ کی خیانت ہے۔ کہنے لگے یہ تھوڑی تھوڑی خیانتیں جو ہیں میرے رزق کو ناپاک کرتی چلی جائیں، میں اپنی اولاد کو یہ رزق کھلاؤں اور اس اولاد سے پھر خیر کی توقع رکھوں۔ کہنے لگے ایسے ہے جیسے گرمی میں آگ جلا کے اس سے ٹھنڈک کی توقع رکھوں، اپنے کمرے میں آگ جلا دوں گرمی میں اور پھر کہوں میرا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہوگا؟ وہ رزق کی چابیاں کہیں اور ہیں، وہ رزق کے خزانے اللہ جل شانہ کے پاس ہیں اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ میں آج آپ کو چند چابیاں عرض کروں گا جن سے رزق بڑھتا ہے، جن سے رزق کھلتا ہے، جن سے رزق میں وسعت آتی ہے، جن سے رزق میں برکت آتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک برکت ہے اور ایک کثرت ہے۔ ہم بھی دیوانے نکلے، ہم کثرت کو برکت سمجھ بیٹھے۔ یاد رکھیے گا، کثرت کہیں اور کسی اور چیز کا نام ہے اور برکت ایک آسمانی نعمت ہے۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، رزق کبھی بدن سے نہیں ملتا، رزق ہمیشہ روح کو ملتا ہے، بدن کو نہیں ملتا۔ روح کی طاقت کے بقدر رزق ملتا ہے، بدن کی طاقت کے بقدر رزق نہیں ملتا۔ اس کی مثال، جسم مٹی سے بنا،
زمین مٹی سے بنا، اس کی غذائیں مٹی کی طرف، اس کا لباس مٹی سے بنا. اگر سوتی لباس ہے تو روئی کہاں سے؟ مٹی سے. اور ریشمی لباس ہے تو پیٹرولیم جیلی وغیرہ پیٹرولیم سے، اور پیٹرول کہاں سے نکلا؟ زمین سے. اس کی غذائیں مٹی اور مٹی سے بنی، یہ خود مٹی سے بنا، اور روح اللہ جل شانہ کے امر سے ہے. اور اس کی غذا آسمانوں پہ ہے، اس لیے جو چیز مٹی میں بنتی ہے وہ مٹی میں جاتی ہے، جو آسمانوں سے بنتی ہے وہ واپس آسمانوں پہ جاتی ہے. روح کا تعلق کہاں سے؟ آسمانوں سے ہے. اور روح کی غذا بھی آسمانی چیزیں ہیں، اعمال کے انوارات، تسبیح کا انوار، اس کا نور، ذکر کا نور، اللہ جل شانہ کی محبت کا نور. اس سے روح طاقتور ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں، جتنا بندہ طاقتور ہوتا ہے اس کی غذا بھی اتنی طاقتور ہوتی ہے نہیں؟ اتنی زیادہ ہوتی ہے نا. ہمارے ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے طاقتور ہیں، مجھے کہنے لگے کہ میں 45 لیگ پیس کھا جاتا ہوں، اور باقی کھا جاتے ہیں. ہمارے پڑوسی ہیں، اور 1-2 ڈالے بوتلوں کی پی جاتے ہیں. پھر کہنے لگے ایک بندے نے ہماری دعوت کی، ہم نے کہا بکرا بنا دو. اس نے پورا بکرا ذبح کیا، پکایا، ہم 2-3 بندے بیٹھ کے سارا کھا گئے، پھر وہاں سے پیدل یہاں آ گئے. جسم جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی غذا کی ترتیب بھی اسی انداز سے ہوتی ہے. آج یاد رکھیے گا، روح جتنی طاقتور ہوگی نا، روح جتنی طاقتور ہوگی، روح اللہ جل شانہ اس روح کے بقدر رزق اوپر سے اتاریں گے. یہ روح طاقتور ہے، اس روح کو اتنی ضرورت ہے، لہذا اس کے مطابق رزق دیا جائے. اس میں ایک مغالطہ لگتا ہے ہمیں، اس مغالطے کی ذرا ترتیب ذہن میں رکھیے گا. وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ جل شانہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، اور اس کے پاس رزق کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور چیزوں کی فراوانی ہے، اتنا ہے کہ گن نہیں سکتا. اس کی روح تو کمزور ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، اس کی روح تو مریض ہے، بیمار ہے، اور بعض اوقات مردہ ہوتی ہے. بعض کی مردہ، بعض کی مریض، بعض کی بیمار. بعض مریض ہوتے ہیں صرف چل پھر سکتے ہیں، بعض مریض ہوتے ہیں چارپائی پہ ہی بیٹھ سوئے رہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، کھا پی سکتے ہیں وہیں بیٹھ کے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ خود کھلانا پڑتا ہے. مردہ تو نہیں کہیں گے لیکن مریض کہیں گے. یہی حالت روح کی ہوتی ہے، انہی درجات میں روح چلتی. اس کے ذہن میں اس کی بات بھی ذہن میں رکھیے گا. رزق اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، رزق اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. رزق اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. اور دوست کو دیتا ہے دوستی کی وجہ سے، اور دشمن کو دیتا ہے اس لیے کہ یہ رزق کھائے، شاید اس کے اندر غیرت آ جائے. اگر غیرت نہیں آئے گی، ایک ایک ذرے کا جواب دے گا، اور اس دن جواب دے گا جس دن اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوگا. اور یہ ہماری جو اس نے ہماری نعمتوں سے وفا نہیں کی، اور پھر اس بے وفائی کا جو اس کو عذاب ملے گا. آج کی دنیا کا تھوڑا رزق لینے والا کہے گا الہی مجھے آج کے دن تھوڑا ہی نہ دیتا، آج جو مجھے اتنی بڑی جنت ملی ہے. اور اس دن کا بڑا رزق لینے والا کہے گا الہی وہ زیادہ بھی نہ دیتا کہ آج اتنا زیادہ دینے پہ اتنا عذاب مل رہا. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات رزق کی کثرت ہوتی ہے اور بعض اوقات رزق تھوڑا لیکن برکت ہوتی ہے. کیونکہ اصل چیز ہے ہماری ضروریات. یہ مال ضروریات کے لیے ہوتا ہے نا. زمین کا مقصد ضروریات، دکان کا مقصد ضروریات، دفتر، تجارت، صنعت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ والوں؟ ضروریات پوری ہو جائے نا، اس کا مقصد یہی ہے نا. کیا میرا رب اسباب کا محتاج ہے؟
کیوں اللہ والوں؟ اللہ بغیر سبب کے ضروریات پوری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ جب بندہ نیکی کرتا ہے، جب بندہ اعمال کرتا ہے، پھر اللہ جل شانہ غیب سے اس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ آج ایک بوڑھی خاتون آئی، کہنے لگی میری عدت ابھی پوری ہوئی ہے، میرے شوہر فوت ہو گئے، اتنے سالوں کا ساتھ تھا۔ مجھے اس کے لفظ بڑا عجیب لگا۔ کہنے لگی کہ اللہ جل شانہ نے بس رزق تو بہت تھوڑا دیا ہے، میرے شوہر بھی اسی سفید پوشی میں چلے گئے اور میرے ساتھ بھی یہی حال ہے، بس اعمال کرتی رہتی ہوں، اللہ میری ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری تسبیح کی برکت سے اللہ مجھے روٹی دیتا ہے۔ یعنی کہ بات تو ٹھیک ہے، نیکی کی برکت سے روٹی ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے ہے یقین میں کمی۔ یہ سامنے چوک پہ ایک پولیس والا کھڑا، وہ ہاتھ ہلا رہا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا، ساری ٹریفک رک گئی، چاہے جتنا بھی سیلاب آ رہا تھا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا اور وہ رک کے چل پڑی۔ ہم جانتے ہیں یہ ہاتھ ہلا رہا، ہر جانے والا اسے دیکھتا ہے کہ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے، حکومتی لباس جسے کہتے ہیں، شاہی لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ کا جو غلام ہوتا ہے اس کا لباس بھی غلامانہ ہوتا ہے۔ جو بادشاہ اس کو لباس پہنائے گا وہی پہنے گا، جو بادشاہ اس کو صورت بنائے گا، فوجیوں کی کٹنگ اپنی مخصوص ہوتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ ایسی کٹنگ کرو، اور بادشاہ کہتا ہے ایسی صورت بناؤ، ہے نا؟ جو بادشاہ کہے گا، جو حاکم کہے گا، محکوم کو ویسے کرنا پڑے گا، جو آقا کہے گا غلام کو ویسے کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے جیوں میں ہے کہ جو شاہی لباس ہے نا، حکومتی ملازم ہے، حکومت نے اس کو لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد اس کو مخصوص اشارے دیے اور اس کے پاس اتھارٹی دی، اقتدار دیا، چھوٹا سا اس چوک کا اقتدار دیا نا، یہ یوں ہاتھ ہلائے، اور جو اس کی بات نہ مانے پھر اس کو سزا بھی دی، اس کو اتنا جرمانہ کر سکتا ہے، یہ سزا بھی دی۔ جب اقتدار سونپا جاتا ہے اور اقتدار کی جو اتباع نہیں کرتا اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہاتھ ہلانے سے اس کو اقتدار ملتا ہے، ٹھیک، شاہی لباس پہننے سے اقتدار ملتا ہے، اور اس کو اس ہاتھ ہلانے کے بدلے میں تنخواہ کی شکل میں روٹی، کپڑا، اس کی ضروریات، اس کا زندگی کا نظام سب ملتا ہے۔ یقین ہے یا نہیں ہے؟ تسبیح کے لیے جو ہاتھ ہلتے ہیں اور نماز کے لیے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کے لیے یہ جو ہاتھ ہلتے ہیں، کیا اس سے پلنے کا نظام نہیں بن سکتا؟ یہ یقین آخر کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی کو 10,000 تنخواہ مل رہی اور وہ ہاتھ ہلانے پہ تنخواہ لے رہا، اس پہ ہمیں یقین، اور نماز پڑھنے پہ جو ہاتھ ہلیں اس سے پلنے کا یقین نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے نماز سے پلنے کے بارے میں یہ بات کہی۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ بات تو سمجھ آئے کہ سپاہی جو ہے وہ اگر ہاتھ ہلائے تو اس کو تنخواہ ملے، اور یہ بات کیسے سمجھ آئے کہ نماز سے مجھے 2 روٹی ملے؟ اس نے کہا تیرا یہ یقین ہے کہ نماز سے جنت ملے گی؟ کہنے لگا بالکل جی، سبحان اللہ۔ اس نے کہا تیرا یقین جھوٹا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے ہے؟ تو نے تو اپنے یقین کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اعمال سے میرے دوستو پلنے کا یقین ہو کہ میں یہ سچ کی عبادت کروں گا، سچ کی تجارت کروں گا، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے، چاہے تھوڑا ہو، اس برکت میں اللہ پاک میری نسلوں کو پال دیں گے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، میرا رب ضرورتیں پوری کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، میرا رب ضرورتیں پوری کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں۔
اب یقین جانیے ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں بیٹھ کے، پھر کہتا ہوں یا اللہ تو ہی بس سب کچھ جانتا ہے، تو کل شائن قدیر جو ہے نا بس تو ہی تو ہے۔ اگلا والے کہنے لگے میں لاہور سے نکلا، خانے وال جانا تھا، میں نے خانے وال جانا تھا، میں نے کہا بھائی صبح صبح نکلے، گرمی پڑ جائے گی، 4-5 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے، ہم صبح صبح نکلے، سڑکیں صاف تھیں، ڈرائیور نے ذرا تیز رفتاری کی، وہ کہنے لگے ایک دم بریک لگی، تو کیا ہوا؟ کہنے لگے سامنے سے کتا آ گیا تھا۔ وہ فرمانے لگے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ تجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب صبح سفر کرنا اور رات کو تو تسلی سے سو لیا کر، لگتا ہے تو نے نیند نہیں کی پوری، لہذا اب آگے کوئی ہوٹل دیکھنا تو وہاں رکنا، میں تجھے پہلے چائے پلاؤں گا پھر سفر کراؤں گا۔ اب وہ کہنے لگے تقریباً 30-35 کلومیٹر ہم نے سفر کیا، آگے جو ہے وہ ایک ہوٹل تھی، اس نے ہوٹل پہ گاڑی ٹھہرائی، وہ چائے کے لیے گیا، میرے جی میں ہے اتر کے دیکھو تو صحیح کہ کوئی جو ہے کتے کے لگنے سے گاڑی کوئی زخمی تو نہیں ہوئی، اس میں ڈینٹ وغیرہ لگے۔ میں نے جا کے دیکھا تو گاڑی کا جو بیمپر ہے اس کے اوپر جو ہے کتا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو لگا، وہ اٹھا اور اس گاڑی کے جو ہے کس پہ آیا؟ ہاں بیمپر پہ آیا، اب اس پہ آگے بیٹھ گیا اور کہنے لگا پر سکون بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں اترا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ گاڑی ٹھہر گئی ہے۔ اب وہ اترا اور سامنے چارپائیوں کے نیچے وہ ہوٹلوں میں ہڈیاں پڑی ہوتی نا، وہ آرام سے کھانے لگ گیا۔ یہ رزق کی تقسیم ہے، اس ہڈی کو اس کتے نے کھانا تھا، انہوں نے 35 تقریباً کلومیٹر اس کو لے کے چلنا تھا۔ کوئٹہ کا واقعہ ہے، کوئٹہ کی فلائٹ تھی ان کی لاہور کے لیے، اب وہ بچہ جو ہے نا چھوٹا سا تھا، وہ چنے ایسے ہاتھ سے اچھالتا اور منہ میں ڈالتا، ایسے کھیل رہا تھا، کھا رہا تھا، اور گھر میں افراتفری تیاریاں ہو رہی تھی، بھاگ دوڑ ہو رہی تھی کہ 1 گھنٹہ پہلے فلائٹ کا پہنچنا ہے، کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ اب جو اس نے ایسے کیا نا، چنا سیدھا ناک میں چلا گیا اور ناک میں اٹک گیا، اور اس نے بہت کوشش کی نکالنے کی، اماں پریشان، باپ بھاگم بھاگایا جلدی کرو، میں ٹیکسی لے آیا ہوں سامان رکھنے کے لیے، اور ماں کہنے لگی اس کا تو چنا اٹک گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، جلدی، وہ ڈاکٹر ہیں اپنے لاہور میں، فلاں ان کے پاس جائیں گے نکال دیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ جہاز میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، جو ان کا رشتہ دار تھا اس کے گھر چلے گئے، اس نے کہا جی وہ غسل کر رہے ہیں، دفتر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ 2 منٹ بیٹھے ابھی آ جاتے ہیں۔ اب اسی اثنا میں اس کو چھینک آئی، اب جب چھینک آئی تو وہ سامنے ان کی مرغی کھڑی تھی، اس نے وہ دانہ کھا لیا، اٹکا ہوا دانہ۔ ابھی اسی سفر میں میرے حضرت داؤد برکات حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے عجیب بات سنائی، مان کہ ہمارے وہاں جو ہے انڈیا میں میرٹھ کے غالباً ایک صاحب تھے، اور ان کو تکلیف ہوئی سر درد کی، بڑے تاجر تھے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، علاج کیا، مسلسل اور علاج کیا، ڈاکٹروں نے بڑے بڑی مشینیں لگائیں اور جدید قسم کے آلے استعمال کیے، وہ کہتے ہیں تکلیف کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، بہت علاج کیا، حتیٰ کہ 6 سال گزر گئے۔ اب اس تکلیف نے ان کی راتوں کو نیندوں کو خراب کیا، جسم نڈھال ہو گیا، ایک بیماری سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری بیماری، تیسری سے چوتھی بیماری، حتیٰ کہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے ڈھانچہ بن گئے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ حج کرائیں، زندگی کی خبر نہیں، چلو اللہ پاک کی معافی مانگائیں۔ اب وہ حج کرنے آئے، اب حج کرنے کے لیے طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے نا ان کو آئی زور سے چھینک، اور وہ چاول کا دانہ جو اٹکا ہوا تھا 6 سال سے، وہ جو نکلا نا طواف کرتے ہوئے، اوپر سے جو ہے کعبۃ اللہ پہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، اٹھا کے کھا کے چلا گیا۔ رزق کا نظام کہیں اور سے آتا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے کہاں کس کو ملنا ہے۔ میں اپنی تدبیروں سے رزق بڑھانا چاہتا ہوں، اللہ کی تقدیر کو دیکھتا نہیں۔ میں اپنی تدبیروں سے رزق بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم بھی کیسے دیوانے ہیں،
جس نظام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ صدقے سے رزق بڑھتا ہے اور سود سے رزق کم ہوتا ہے، ہم وہ کرتے نہیں، وہ کر لیتے ہیں سود والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، قسم، آپ ایسے بھی فرما سکتے تھے، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو نہایت واضح کرنے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ صدقے سے رزق بڑھتا ہے۔ صدقے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو رزق کی ترتیب کا نظام کہیں اور ہے، اور اللہ جل شانہ نے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو، جس طرح کہتے ہیں نا روزی کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو، آج روزی کی تلاش کا میں آپ کو صحیح مفہوم عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا اور کبھی نہ بھولیے گا۔ روزی کو تلاش کرنے کا جو صحیح اور اصل مفہوم ہے وہ دراصل یہ ہے کہ روزی تلاش کرنا کیا ہے۔ فرمایا روزی کے جو اللہ جل شانہ نے ذرائع بتائے ہیں ان کو تلاش کرو، پہلا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسباب کو تلاش کرنا، یہ اسباب کو تلاش کرنا روزی تلاش کرنا نہیں ہے۔ روزی تو ان ذریعوں سے آئے گی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والے نے فرمائے ہیں، روزی تو اس ذریعے سے آئے گی۔ یہ دکان، دفتر، صنعت، تجارت، ذمہ داراں اور یہ نظام اسباب ہیں، روزی اس میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ جل شانہ نے دار الاسباب بنایا۔ دنیا کو کیا بنایا؟ دار الاسباب بنایا۔ یہ اسباب ہیں، روزی نہیں ہے۔ ہم اپنی معلومات کی اصلاح کر لیں، یہ اسباب ہیں، یہ روزی نہیں ہے۔ ہمیں جو دھوکہ لگا ہے کہ دکان سے ہو رہا، دفتر سے ہو رہا، زمین سے ہو رہا، صنعت سے ہو رہا، تجارت سے ہو رہا، اور میرے جھوٹ بولنے سے روزی بڑھ رہی اور دھوکہ دینے سے اور چیز کو کیا بنا کے کیا کرنے سے یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ ایک بات عرض کی تھی، اس نے کہا جی یہ چیز 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے، اس نے اٹھا کے یوں ایک طرف رکھ دی، کہتا کہ صاحب جی میں نے رات کو چین سے سونا ہے، بس ختم، ایک لفظ میں سب کہانی ختم۔ میں رات کو چین سے سونا ہے، 1 نمبر ہے، لینا ورنہ وہ راستہ پڑا ہوا ہے۔ وہ تو راہیں کہیں اور سے کھلتی ہے روزی کی، اور روزی ملتی ہے ہمیشہ ہمیشہ روزی روح کی طاقت پہ ملتی ہے، جسم کی طاقت پہ نہیں ملتی۔ روٹیاں ہو رہی تھی تقسیم، روٹی تقسیم ہو رہی تھی، ہر کسی کو روٹی مل، ایک بندہ تھا اس نے روٹی کے درمیان حلوہ رکھا ہوا تھا اور تقسیم کر رہا تھا۔ ایک بندہ بہت موٹا آیا، اس کو ایک دیا نا، دوسرا کہنے لگا کہ تھوڑا سا خیال ہی کر لے، بس اس نے اتنا لفظ کہا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا حصہ بقدر جسہ، اس نے ایک روٹی اس کو اور دے دی۔ وہ خاموش آدمی، اس نے خاموش کے چلا گیا۔ وہ جو ایک دوسرا تھا نا بڑا، وہ آیا اور اس نے 3-4 روٹیاں ایسے اٹھائیں، اس کا نام غالباً فدا حسین تھا۔ اس نے کہا فدا یہ لے، اس نے کہا بھائی یہ کھائے تو کچھ پیٹ کا کچھ حصہ تو بھرے، 5-6 روٹیاں کھا کے پیٹ کا کچھ حصہ تو بھرے۔ اور وہ کہنے لگا نہیں ملک صاحب کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، یعنی اس کا بھی گزارا ہوگا، بات ٹھیک ہے لگتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دی ہے میں نے چھوٹی سی، یہ مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جتنا طاقتور یا موٹا یا بڑا جسم ہوگا اس کے مطابق روزی کی ترتیب بنائی جاتی نہیں بنائی جاتی۔ دیکھو بات سنو، یہ روزی جو ملتی ہے نا، یہ طاقتور روح کے ذریعے ملتی ہے، طاقتور جسم کے ذریعے نہیں ملتی۔ اگر ایسا ہوتا جسموں پہ تقسیم ہوتے تو پھر موٹے کی روٹی زیادہ ہوتی، ہر بندہ موٹا ہونے کی کوشش کرتا۔ تو جتنا موٹا ہوں گے
فرشتے دیکھیں گے یا اللہ یہ موٹا ہے، اس کے گھر میں 2 بالٹیاں دودھ کی، انہوں نے کہا یہ باریک ہے تھوڑا کھاتا ہے، اس نے کہا تھوڑا. پھر جو روٹی، رزق، مال، چیزیں زیادہ جن کو اگر موٹاتے ہی ملتا، آج کل تو پتلا ہونے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. نہیں میرے دوستو، روح کی طاقت پہ روٹی ملتی ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے روح کی طاقت پہ. جتنا اس کی روح طاقتور ہوتی جائے گی، اور روح کی طاقت ہوتی ہے غذا اور پرہیز سے. بھائی طاقت غذا اور پرہیز سے ہوتی ہے. اللہ والو، غذا کھائے پرہیز نہ کرے طاقت بنے گی؟ غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ذکر. روح کی غذا کیا ہے؟ اس طرف تشریف لے آئیں، ٹیک چھوڑ دیں. اور روح کے ساتھ رزق کا تعلق ہے. اور غذا کیا ہے روح کی؟ نیکیاں، عبادات، تسبیح، درود شریف، نماز، دھیان والی، دعا، توجہ والی، تلاوت زاری والی. کیا تھوڑی کر، لیکن ایک ایک لفظ کو پڑھ. حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، صاحب سے شکوہ کریں، امیر صاحب سے شکوہ کریں یا بار بار گر جائیں. ابو جہل کا بیٹا کون؟ اکرمہ. آپ کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا، باپ کے اوپر راضی اللہ نہیں کہہ رہے. ابو جہل باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اور آیا بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے کے بعد. یہی شخص تو تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے سارے تھک جاتے، لیکن جب کملی والے کی غلامی اختیار کی، آج وہی شخص ہمارا 100% یقین ہے کہ ابو جہل جہنم میں جل رہا اور اکرمہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کی سیر کر رہے ہیں. ہے یقین؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک اٹھاتے نا، یوں اٹھا کے کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، ھذا کلام رب، یہ میرے رب کا کلام ہے. پھر فرماتے اور اسی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتے. قرآن کی عظمت تھی دل میں. آپ کو عجیب چیز بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ، صحابہ کرام پہ صرف 7 سال مجاہدے آئے ہیں. 7 سال. آپ ساری ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. 7 سال مجاہدے آئے ہیں. میں نے ایک اللہ والے سے یہ بات سنی. 7 سال مجاہدے آئے ہیں، قربانیاں آئی ہیں اور خوب آئی ہیں. 7 سال. پھر 7 سال کے بعد جو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے رزق کے فیصلے کیے ہیں نا، کسی صحابی کا گھر ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ دینے والا نہ ہو. زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کب آتی ہے؟ جب مال ضرورتوں سے بڑھ جائے. ہاں ارے ضرورتوں میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. جب مال ضرورتوں سے بڑھ جائے زکوٰۃ تو آتی اس وقت ہے. صرف 7 سال قربانی دی ہے کہ یہ میں نے جھوٹ کر کے رزق نہیں کرنا، یہ حرام نہیں کرنا، اللہ جل شانہ کا دین مٹتا رہے اس پہ میں رزق یہ نہیں کروں گا. اپنے من کی، اپنی چاہتوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے زندگی کے ایک نظام کی قربانی دی ہے. 7 سال صرف مجاہدہ کیا ہے. 7 سال. اور 7 سال کے مجاہدے کے بعد جو دروازے کھلے ہیں فی دین اللہ افواجا، کہ دین کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی ہیں. بعض محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، فرمایا اس میں مراد یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنا مال دیا کہ ایران کے بادشاہ کے جو تخت تھا وہ تقریباً 27 من کا تھا، اور اس کو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے، سونے کا تھا، کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے صحابہ کرام نے تقسیم کیا ہے. اور جس کے گھر میں سونا کلہاڑوں سے کٹا ہوا ہے، تولے سے تلا ہوا نہیں، اور لکڑی کے ٹال کا ترازو اور سونار کے ترازو میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا. ٹال والے کے پاس لکڑی کے ٹال ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ترازو ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور ایک ترازو ہوتا ہے کس کے پاس؟ سونار کے پاس. حضرت کی بات یاد آئی، سنا دوں، بڑی پرانی. ایک دفعہ فرمایا دیکھ
نیکیوں کو ہمیشہ ٹال والے کی ترازو پہ تولا کر اور گناہوں کو سنار کی ترازو پہ تولا کر. بات سمجھ آ رہی؟ وہ کیسے؟ جو لکڑی کے ٹال والے آتے نا، کلو 2 کلو کا فرق کو پتہ ہی نہیں چلتا، کلو اوپر کلو نیچے. اچھا لکڑی جو ہے وہ بعض وقت جھک جاتی ہے، من لکڑی لے لا، کلو 2 کلو اوپر ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے. اور سنار کی ترازو ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ سنار کا ترازو ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو نیکیاں زیادہ کرنے کے بعد کلو 2 کلو اوپر ہو جائیں، جھکتی ہو جائیں تو کہنا تھوڑی ہیں. اور گناہ کا 1 ذرہ آ جائے، آج کل کے تو ترازو ایسے طاقتور ہے، پنکھا چل رہا ہو وہ کہتے جی پنکھا بند کرو، اس ہوا کا وزن اشاریہ اتنے میں آ رہا. اپنے ترازو کو بدلیں. اور ہم نے جو رکھے ہوئے نا ٹال والے ترازو، وہ رکھے ہوئے گناہوں کے لیے کہ چھوٹا سا گناہ آئے یا بڑا آئے، آیا اور چلا گیا، احساس ہی ختم ہو گیا. اور نیکی تھوڑی سی آئی، اس نیکی کو زرگر کے ترازو سے تولتے ہیں اور بہت بڑا بناتے ہیں. فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے، وہ نیکیوں کو تھوڑا کر کے دکھاتا ہے، زیادہ کر کے دکھاتا ہے، اور گناہوں کو تھوڑا کر کے دکھاتا ہے. اور ایک دھوکہ اور سن لیں، وہ اللہ جل شانہ کے ملے ہوئے رزق پہ ناشکری کرواتا ہے، اور جو موجود نہیں اس کی طلب کے لیے حلال و حرام ذرائع اختیار کرواتا ہے. تو رزق کے دروازے کہیں اور جگہ سے کھلتے ہیں اللہ والو، اس کے دروازے کھلتے ہیں. فرمایا رزق کا دروازہ جس نے کھلوانا ہے، میں کچھ دروازے کھلوانے کی چابیاں عرض کر رہا ہوں اب. فرمایا استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے. ہاں مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، مفہوم ہے کہ جب آدمی کی خطائیں بڑھتی ہیں اس کا رزق تھوڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، یہ رزق عذاب کی ڈھال بن جاتا ہے. یہ سمجھنے کی حدیث بڑی لاجواب حدیث ہے. مفہوم عرض کرو، یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ اس عذاب کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اور یہ باوجود اپنی کوتاہیوں کے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے. پھر جب یہ استغفار کو لازم کرتا ہے، یہ استغفار اس کے رزق، اس کی گناہوں خطاؤں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور وہ جو رکا ہوا رزق ہے اس کا وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، کئی سالوں کی تنخواہیں رک جاتی ہیں، اور جب فیصلہ حق میں ہوتا ہے پھر ہے نا، اس نے کہا جی میری 3 سال اتنے مہینے کی تنخواہیں وہ ساری کی ساری بھی ملی. جب استغفار کرتا ہے بندہ اور استغفار کے ذریعے اللہ جل شانہ کو مناتا ہے. ارے مقدمہ لڑنے کا مقصد حاکم کو منانا ہے نا، حاکم کو مائل قائل گھائل کرنا ہے. استغفار سے مطلب اس رب کو منانا ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی فریاد کو سنانا ہے اور اس سے عرض کرنا ہے. جو بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، آج کے دور کی مصیبتوں میں سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب بیعت فرماتے تھے کم از کم 1 تسبیح صبح شام استغفار کر لیا کرو. جیسے 3 تسبیحات بتاتے تھے، 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تیسرے کلمے کی، اور 1 استغفار کی کم از کم. اور استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے ایک دل کی کیفیت ایسی ہو کہ دنیا میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں، دنیا میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، ایسی ندامت ہو. ایک استغفار قلبی ہے، ایک استغفار لسانی ہے، ایک زبان کا استغفار ہے، اور ایک دل کے اندر کا استغفار ہے جو دل کے روئے کو، تن کے روئے کو ہلا دے کہ یا اللہ واقعی مجرم ہوں، واقعی مجرم ہوں، واقعی مجرم. استغفار سے رزق بڑھتا ہے.
استغفار سے رزق بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ مہمان کو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، آپ نے ایک صحابی کو حج کے بارے میں بتایا اور ساتھ ایک اور چیز بھی بتائی جس سے رزق بڑھتا ہے۔ اب میں بتاؤں تو وہ تو پھر شادیاں کرنا، اب ہماری مشرقی خواتین تو کبھی وہ تو یہ تو نظام نہیں ہے، یہ تو عرب کے اندر ہے۔ پتہ چل جائے تھوڑا سا، میرے پاس جو دھماکے آتے ہیں، صرف پتہ چل جائے کہ صرف شادی کی کوئی ترتیب بنی ہے یا ایسے خیال ہوا۔ بعض اوقات بعض بندے، ایک صاحب کو اس نے ایسی غلط میں فون کر دیا کہ بھابھی وہ پتہ بھی ہے کہ بھائی کا، اللہ اکبر، ایسا شور ہوا، واقعتاً دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں داخل ہوئے اور مستقل خاتون جو ہے وہ دل کی مریضہ بن گئی ہے، جبکہ شوہر یقین دلا کے تھک گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں، جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا نہ، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے سنی، اس نے شادی کی، رزق نہیں بڑھا، اس نے کہا لگتا ہے تھوڑی ہے، اور کی، پھر رزق نہیں بڑھا، اس نے اور کی، پھر رزق نہیں بڑھا، اس نے اور کی، جب شادی بھی کی اللہ نے مالا مال کر دیا۔ انہوں نے کہا صدق تو یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں۔ اور فرمایا بار بار حج کرنے سے، عمرہ اور حج کرنے سے اللہ رزق بڑھاتے، اللہ پاک رزق بڑھاتے۔ تو شادیوں کی ترتیب میں سوچ کے کیجئے گا، گھر کے مشورے سے۔ کہیں نہ طارق نے کہا تھا کہ نہیں بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک خاتون نے گالیاں بھرا خط لکھا، بڑا سخت قسم کا، اور خط یہ لکھا کہ آپ نے میرے شوہر کو اجازت کیوں دی، لہذا آج کے بعد آپ کے ساتھ میرا بائیکاٹ ہے۔ ابھی تک بھی ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، اور میں نے صرف اجازت اس لیے دی تھی، ایک لفظ کہا تھا بس، اگلا لفظ نہیں کہتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا حلال کر کے کھاؤ، بس فتح، اور نکاح کر۔ استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ جل شان اس کی عمر بڑھاتے ہیں، اللہ پاک اس کا رزق بڑھاتے ہیں، اللہ اسے بری موت سے بچاتے ہیں۔ اور صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرمائیں کہ صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اور ہم کہیں رزق نہ بڑھے کو ممکن ہے؟ ایک اللہ والے نے واقعہ سنایا کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں تو تکرار ہو گئی۔ ایک بندہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، اندر سے بیوی کی اونچا اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ خاموش چپ کر کے سنتے رہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے سرکار ہمارے لیے تو شیر یہاں بکری کھائے۔ حضرت عمر کا جواب سنیں رضی اللہ عنہ، بڑا عجیب جواب دیا۔ کہنے لگے یہ میرے لیے بہت قربانیاں کرتی ہے، میرے لیے بڑی مشقتیں سہتی ہے، میرے لیے بڑے مجاہدے کرتی ہے، کوئی بات نہیں، یہاں سہنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، میں محتاج ہوں۔ تو ایک میاں بیوی کی ایسی، اس نے کہا مہمان آیا، اس نے کہا تیرا آیا خود پکا، اور اس نے ساتھ بڑے پڑوسی سے کہا، اس نے کہا بھائی مہمان آیا ہے، میری بیچاری کو کیا کہہ کر، بیوی کو ذرا تکلیف ہے، تو پتہ نہیں اس نے نیت کر لی ہوگی کہ اس کی نیت میں تکلیف ہے، یہ نیت کر لی ہوگی اس نے، انہوں نے کہا تکلیف ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پکا دیتے ہیں۔ وہ کھانا تیار کرنے لگے، اچھا دل میں خیال آیا کہ ان کو پانی تو پلاؤں، گھر کے اندر گیا تو بیوی پریشان، یہ چشم دید واقعہ ہے اللہ والے سے سنا، بیوی پریشان، اسے کیا ہوا؟ اس نے کہا تو پریشان کیوں ہے؟ رو رہی ہے، مسلسل رو رہی، پریشان بھی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ اس نے کہا میں ایسی گئی تھی باورچی خانے میں جہاں آٹے کا ڈرم پڑا ہوا ہے، میں گئی تو ایک بابا جی تھے، سفید لباس، سفید بالوں والے اور ایسے نورانی سا چہرہ، وہ آٹا نکال رہے ہیں، تو میں پہلے تو ڈر گئی۔ اس نے کہا بیٹی ڈرو نہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا جو آپ کے گھر مہمان آنا تھا نا،
اس کا جو برکت اور رزق رکھی تھی آپ نے پکائی نہیں، ہم گھر سے نکال کے لے جا رہے ہیں. آپ نے پکائی نہیں، وہ رزق اور برکت آپ کے گھر میں مہمان کی وجہ سے آنی تھی، وہ برکت اور رزق میں لے جا رہا ہوں اور غائب ہو گئے. کون سے اسباب ایسے ہیں؟ ارے جانوروں کی خدمت کرنے سے روٹی ملتی ہے. آپ کو کیا خبر؟ میں تو اکثر کہتا ہوں، میں نے کہا میرے پاس ہے کیا؟ یہ ہوائی دسترخوان ہے. ہاں، یہ پرندے آ کے اوپر کھاتے ہیں، لشکر پرندوں کے آتے ہیں. یہ بلیوں کا دسترخوان ہے، یہ مچھلیوں کا دسترخوان ہے، اور یہ انسانوں کا دسترخوان ہے. یہ فرعون تھا نا، باوجود فرعونیت کے دعوے کے تقریباً 500 سال تک اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، بہت وسیع تھا. یہ مخلوق کو کھلاتا پلاتا تھا، اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، بہت وسیع تھا. حامان بنا اس کا وزیر مال اور وزیر صنعت و تجارت. حامان، اس نے جب گنتی کی نا، کیلکولیشن کی، تو اس نے کہا سرکار اتنے عرصے میں روز اتنی 100 گائیں کٹتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں، سینکڑوں گائیں ذبح ہوتی تھیں، اور آٹا روٹی وہ کتنا پکتا ہوگا آپ گمان کر لیں. اس نے کہا اتنے عرصے کے بعد تو آپ کو زوال آ سکتا ہے، اور اتنا مال اتنا خزانے میں. اس نے ظاہر کو دیکھ کے دیکھا، اس نے اللہ کے خزانوں کو نہیں دیکھا. فرعون کی مت ماری ہوئی تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن اندر اندر وہ اللہ جل شانہ کے خزانوں کو جانتا تھا. اب اس نے اپنے دسترخوان کو مختصر کیا، اور مختصر کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دسترخوان پہ ایک آدمی نہیں تھا، اس کے محل پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کنگرے گر گئے، اور جب گرے نا، اس کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کا جب رزق عام ہو مخلوق خدا کے لیے، اس پہ بلائیں وبائیں آفات اور بلیات اور طوفان ٹلے رہیں، اللہ جل شانہ کو ماننے والا، اس کے حبیب سرور کون اسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والا، انکار کرنے والا نہیں، اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والا، اور وہ اگر صدقہ دے، اور وہ اگر اللہ کے بندوں کے لیے رزق عام کرے، اور وہ اگر اللہ کی مخلوق کے لیے کرے. ہمارے آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہنے لگے پوسٹر کر رہا تھا، بلی نے گھر بچے دیے ہوئے، اور اس کو جو ہے دودھ ڈالا، کھانا ڈالتے تھے، مشین جو خراب ہو رہی تھی، تھوڑی سی پریشان کر رہی تھی. کہنے لگے میں نے اہلیہ سے پوچھا، اس کو کچھ بلی کو کچھ ڈالا؟ اور بعض اوقات وہ بھول جاتی کہ ہاں ڈال دیا. کہہ رہے نہیں مشین میری ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے بلی کو کچھ نہیں ملا. اب کہنے لگے اس کو میں ڈال دیتا، میری مشین ٹھیک ہو جاتی. یہ بے زبان مخلوق دعائیں کرتی ہے، یہ بے زبان مخلوق دعائیں کرتی ہے. بند کر، مخلوق دعائیں کرتی ہے، سچی بات ہے، دعائیں کرتی ہے. رزق کہاں سے ملتا ہے؟ صلہ رحمی سے ملتا ہے، صدقے سے ملتا ہے، صدقے سے ملتا ہے. اور رزق نیکیوں پہ ملتا ہے، اعمال پہ ملتا ہے. کراچی کی بات مجھے ایک دم یاد آئی. ایک کراچی کے بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، آپ کا ایک گورنر تھا، ان کے ساتھ بھی رہے، مشہور نام ہے، نام لینا مناسب نہیں. ان کی خاتون اہلیہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم فلیٹ لیتے تھے کرائے کا، کرایہ 1-2 مہینوں کا آگے پیچھے، اور ہمارا فلیٹ سے سامان نکال کے پھینک دیتے تھے. اور کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا، اللہم صلی علی محمد،
عبدک رسولک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ کہ یہ درود میں نے پڑھا اور خوب پڑھا اور خوب پڑھا اور خوب پڑھا اور پڑھتی رہی اور پڑھتی رہی اور پڑھتی رہی کہ اللہ جل شانہ نے میرا آپ ڈیفنس میں گھر ہے اور اللہ نے مجھے رزق دیا اور اتنا دیا اور اتنا دیا میں سوچ نہیں سکتا. یہ تسبیح کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ذکر کرنے سے روٹی نہیں ملتی, یہ اعمال کرنے سے, یہ نماز پڑھنے سے, یہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے, یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے وصیت کی کہ بیٹا اس کونے کا خیال کرنا, بیٹا اس کونے کا خیال کرنا, خیال کرنا اس کونے میں کوئی خطا نہ ہو, عبادت سے اس کو زندہ رکھنا اس کونے کو. کیوں کہ میں نے اتنے ہزار ختم اس کونے میں قرآن پاک کے کیے ہیں. سارا دن ذکر کرنے والا, سارا دن تسبیح پڑھنے والا اور سارا دن اللہ کو یاد کرنے والا, یہ ہے غذا. اور سارا دن پرہیز کرنے والا گناہوں سے, یہ ہے پرہیز اپنی روح کی فٹنس کے لیے. روح طاقتور ہوگی اس کے مطابق روٹی ملے گی. یا تو اس موٹے بندے کو حلوے والی 3 4 5 6 روٹیاں دے دیں, کیا جسم طاقتور تھا, بظاہر موٹا تھا, اس سے بقدر جسہ اس کو اس کے لیے. اگر روح ہماری طاقتور ہوگی اس کے مطابق رزق ملے گا, اور یہ چیزیں ملیں گی یقین پہ, یہ چیزیں ملیں گی. ہاں, ایک بابا جی کی بات یاد آئی, کہنے لگے بے یقین کی روٹی ہمیشہ روکھی. نہیں سمجھے, روکھی روٹی, نہ سالن نہ دلیا, کچھ بھی نہیں. کہنے لگے بے یقین کی روٹی ہمیشہ روکھی. یقین جب تک اعمال پہ نہیں ہوگا, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز کو بنا سنوار کے پڑھوں گا, میں ذکر کر رہا ہوں, اس ذکر کو اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ, اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, اس درود شریف کو سرور کون اسلم کے احسانات کے ساتھ. میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں, ایک احسان بھی نہیں ہوتا سر. اور میں جو تیسرا کلمہ پڑھ رہا, اللہ جل شانہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ, میں اللہ جل شانہ کے ایک عظمت, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی, اور میں ذکر کر رہا اور میں دعا کر رہا, ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے, میرا اللہ سن رہا اور میں اللہ جل شانہ سے عرض کر رہا, اور سارا دن تسبیح اتکار وال دل یار وال, ہاتھ کام کر رہا, دل اس یار کے جو ہے بول رہا, جس کا کھائے اسی کا گائے. یقین ہو اس پہ, یقین ہو, یقین جانیے, یقین ہو. بتوں پہ یقین کرنے والے تھے اور ابھی بھی کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مسئلے یقین پہ حل ہوتے ہیں, بت بیچارے کہاں حل کرتے ہیں؟ مکھی بیٹھی نہیں اٹھا سکتے, کتے پیشاب کر جاتے ہیں, وہ ان کتوں کو نہیں روک سکتے. اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ یقین ہو. میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں, بعض لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی یہ یقین کی طاقت پہ اللہ پاک اس کی مدد کر رہا, اور میں میرے بندے, حدیث قدسی ہے, مفہوم ہے, میرے بندے میں تیرے گمان کے بقدر تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. یہ غالباً حدیث قدسی ہے, حدیث مبارکہ مضبوط حدیث ہے کہ میرے بندے تیرے گمان کے بقدر, تو میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا. اور یہ گمان اگر کامل ہو, یقین کامل ہو, اللہ جل شانہ پھر عطا فرماتے ہیں. اور یقین اگر ڈھیلا ہو, وہ ایک بندے نے کیا کیا, اس نے سنا کہ فلاں بندے نے نا گن پوائنٹ پہ اس سے اتنے پیسے لے لیے, اس کو اور تو کچھ نظر نہ آیا, وہ گنے کا پڑا ہوا تھا چھلکا, گنے کا چھلکا, وہ گنے والے گنیریاں چھلتے نا, وہ چھلکا پڑا ہوا تھا. ایک بندہ جا رہا تھا,
اس سے کہنے لگا خبردار جو جیب میں ہے نکال دے. چھلکا ایسے سامنے کیا, اس نے اس کو 4 آنے دے دیے. اس نے کہا تو نے ایسے کیا؟ اس نے کہا تیری جو اسلحہ ہے نا, تیرا اسلحہ اور تیرے ہتھیار کے بقدر میں نے تجھے دیا ہے, جتنا طاقتور تیرا ہتھیار ہوگا اتنا میری جیب سے نکلے گا. ہے اچھا, کرین طاقتور ہوگی تو وزنی چیز کو اٹھائے گی, ورنہ کرین ہی خود اٹھی جائے گی, ہے نا؟ ارے بھائی کرین کتنی وزنی ہوتی ہے, اس میں لوہا پتہ نہیں کتنا پگھلا پگھلا کے ڈالا جاتا ہے کہ یہ وزنی ہے تو اتنی وزنی چیز کو اٹھائے گی. اب تیرا یقین وزنی ہوگا تو اتنی اللہ کی طاقت کو کھینچے گا. اگر میکنیزم طاقتور ہوگا تو لوہے کو کھینچے گا. تیرا یقین طاقتور ہے ہی نہیں. تو میں بات کر رہا تھا, بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں جی آپ نے جو ذکر بتایا ہم نے کیا, ہمارا کام بن گیا. میں کہا بھائی اس کو یقین ہے. کہنے لگا میں درس میں آتا ہوں, کوئی مشکل ہو دعا کرتا ہوں, میرا یقین ہے میرا کام بن جاتا ہے. کہنے لگا میں پریشانی ہو, میں دم کیا ہو پانی پیتا ہوں, میں جسم میں ملتا ہوں, گھر والوں کو دیتا ہوں, میرا یقین ہے میرے کام بن جاتے ہیں. یقین کی طاقت پہ. اور اگر یقین نہیں ہے سارا قرآن پاک پڑھ لے, کعبہ بھی گیا, کعبہ بھی چلا جا. ارے سرور کون اسلم کے روزے اطہر کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھنے والے, یقین نہیں ہوتا, صلاۃ و سلام اور درود پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں ملتا. اور یہاں دور سے بیٹھ کے درود پاک سرور کون اسلم کی روح اطہر کو, روح مقدس کو بخشنے والے اور ان کی خدمت میں ہدیہ بھیجنے والے اور اس درود کے وسیلے سے دعائیں کرنے والے, یقین ہے ان کا کام بن جاتا ہے. یقین کی طاقت پہ تسبیح, ذکر, اعمال, دعائیں مسنون, اللہ جل شانہ کا قرآن, نماز, یہ یقین کے اوپر کام بنتے ہیں. اللہ والو, یقین پہ کام بنتے ہیں. اب یقین جانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا, ایک من میں یقین ہوتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں, حضرت کو دعاؤں کے لیے عرض کروں نہ کروں, حضرت کی خدمت کرتا رہوں, جو اعمال بتائیں ٹوٹے پھوٹے وہ کرتا رہوں, ان کی نظروں میں رہوں کہ بس میرے کام بن جائیں گے. اللہ بنا دیتا تھا. یقین کی طاقت پہ, یقیناً صحیح بات ہے, اور بنتے تھے اور اب بھی بنتے ہیں. مرشد میں یقین تھا 100%. ان کی نظر, ان کی دعائیں, ان کا اللہ کی ذات عالی سے تعلق اور ان کی توجہ, اس سے اللہ جل شانہ میرے کام بنائیں گے. ساتھ بھی چل رہا, کام بھی کر رہا, خدمت بھی کر رہا, محنت بھی کر رہا, یقین نہیں ہے. اس لیے حضرت پیر توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ان سے پوچھا حضرت کچھ لوگ بعض فقیروں کے پاس ہوتے ہیں, کچھ دور سے آنے والے ہوتے ہیں, دور سے آنے والے پا جاتے ہیں, کچھ ساتھ ہوتے ہیں, وہ محروم رہ جاتے ہیں, خالی کے خالی رہ جاتے ہیں. فرمایا معاملہ یقین پہ ہے. اندر کا یقین ہو کہ اعمال کے اندر جو تاثیر, جو میرے رب نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے ہیں. وعدے بقول اللہ والے کے وعدے اور وعید پہ یقین ہو. جو اس پہ عذاب کا وعدہ ہے وہ بھی حق ہے, اس گناہ پہ, اور اس نیکی پہ جو ثواب کا وعدہ ہے وہ بھی حق ہے. وعدے اور وعید پہ یقین ہو. ارے یقین کی طاقت پہ اللہ جل شانہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں, عمر میں اضافہ فرماتے ہیں, رحمت, صحت, عافیت میں اضافہ فرماتے ہیں. جتنا طاقتور یقین ہوگا اتنا طاقت کے لحاظ سے اللہ جل شانہ کی مدد آئے گی اور اللہ تیرے کام بنائے گا. یقین جانیے, میں بعض وقت صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کے دیکھتا ہوں, کوئی صحابی ایسا نہیں رضی اللہ عنہ جو سرور کون اسلم کی جس نے خدمت کی ہو, تھوڑے وقت میں یا بعد میں اللہ جل شانہ نے اس کو وقت نہ لگایا ہو, اللہ نے اس کی نسلوں کو نہ پالا ہو, اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت عطا نہ فرمائی ہو, اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی برکتوں سے نوازا نہ ہو. مجھے کوئی ایسا نہیں ملا. یقین پیدا کر رہے, غافل کے مغلوب غماں تو ہے, وہ یقین چاہیے. اگر یہ نیکی کرے گا, صلہ رحمی کرے گا, صلہ رحمی پہ جو وعدے ہیں
تو یقین کے بقدر ملیں گے؟ صدقے میں یقین کے بقدر. میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنایا؟ اس نے 32,000 روپے کا 22,000 روپے کا موٹر سائیکل بیچا. وہ کہتا ہے مجھے کوئی مشکل آتی ہے ادھار لے لیتا ہوں پھر اسے صدقہ کر دیتا ہوں. کیوں؟ 10 دنیا 70 آخرت. آپ یقین دیکھیں, یہ یقین دیکھیں ذرا. فیصلہ باد کا آدمی, یہ جڑا والا کے ساتھ چک جمرہ کا ہے, اس کا نام عباس ہے. وہ کہنے لگے 10 روپے ادھار لے لیے اور وہ اٹھا رہی ہے صدقہ. اب اللہ کے خزانوں پہ یقین ہے کہ 10 دنیا ملیں گے, 70 آخرت کا وعدہ ہے, اور 70 سے مراد 70 نہیں ہے. ایسے کہنا میں نے تو نے 70 دفعہ تو کھانا کھایا, تیرا پیٹ نہیں بھرتا, اب بتاؤ اس نے 70 دفعہ کھایا ہے کوئی؟ عرب میں محاورہ ہوتا تھا جو کثیر کے لیے استعمال ہوتا تھا, بے شمار کے لیے, لا تعداد کے لیے. اب وہ کہتے ہیں میں انتظار میں ہوتا ہوں, اللہ مجھے 100 دیتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہاں سے آتا ہوگا؟ اب یہ لفظ کہتے ہیں جو کہاں سے آتا ہوگا, یہ وہ سوچتا ہے جس کا یقین ہوتا ہے ڈاواڈول اور کمزور, اور جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے. وہ کیسے؟ بچہ کہتے ابا 1 روپے دے, باپ کی جیب میں روپیہ ہی نہیں ہے, بیچارہ کنگال ہے. بچے 1% باپ کی غربت سے متاثر نہیں ہوتا. یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا. بچہ متاثر ہوتا ہے باپ کی تنگ دستی سے؟ کیوں اللہ والو؟ باپ کی غربت سے متاثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسے پتہ ہی نہیں باپ بیچارہ کنگال ہو گیا ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جیب میں. وہ کہتا ہے مجھے روپیہ دے, 5 روپے 10 روپے دے. اسے یقین ہے اپنے باپ سے کہوں گا, اور پھر نہیں دیتا تو اپنے ہر کاوش کو کہتا ہے, باپ کی خوشامد کرتا ہے, کبھی کندھوں پہ چڑھ جاتا ہے, کبھی پیار دیتا ہے, کبھی گھونسے ہی مارتا ہے, کبھی کھینچتا بھی ہے. ماں کے بال نوچتا ہے, باپ کی داڑھی نوچتا ہے, یا گھر کے دروازے توڑتا ہے, اور اسے یقین ہے کہ ملے گا باپ سے. ہے باپ کے پاس, کب ملے گا؟ بچے جتنا یقین کر لیں اب رب کے ساتھ تو معاملہ پھر ہی بن جائے گا. نیکی وہ کرے گا, اور نیکی بھی ملنے کا یقین اس کو ہوگا. نیکی سے وہ پلے گا جس کو یقین ہوگا. صلہ رحمی میں وہ پلے گا جس کو یقین ہوگا. کسی اللہ والے کی خدمت میں وہ رہے گا جس کو یقین ہوگا. خدمت کر کے اس کو ملنے کا اس کو ہوگا جس کو یقین ہوگا, اور اسی کو ملے گا. درود شریف کے ذریعے, صدقے کے ذریعے, اعمال کے ذریعے, جس کو کیا ہوگا؟ یقین ہوگا. اب وہ کہنے لگا مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی, اب یا اللہ کہاں سے لوں؟ اسی عباس کی بات عرض کر رہا ہوں. اب اللہ سے نفل پڑھ کے مانگے, یا اللہ دے 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 دے. کہہ رہے جی میں آیا کہ یہ تیرے پاس موٹر سائیکل ہے, یہ موٹر سائیکل کے اوپر ڈرم رکھ کے وہ دودھ شہر میں بیچ کے جاتا تھا. کہنے لگے یہ موٹر سائیکل بھیج دے. اب موٹر سائیکل بکا 22,000 کا, وہ کر دیا صدقہ سارا. اللہ اکبر. ہاں ایسے بندے پڑے ہیں, اب بھی ہیں. پہلے دور میں سنتے تھے, کتابوں میں قصے لکھے ہیں, اب بھی جب جمعہ میں چلے جاؤ فیصل آباد کے ساتھ, وہ بندہ اب بھی موجود ہے. میں کسی مرحوم کا واقعہ نہیں کر رہا ہوں. ہاں اب بھی ہے. اس طاقت پہ ہے, یقین پہ یا بے یقینی پہ؟ موٹر سائیکل بکا 22,000 کا. اب 22 کو 22 سے ذرا میں تو 2 لاکھ کتنے بنے؟ 2,20,000. کہنے لگے مجھے 2,20,000 مل گئے, نقد ملے. ہمارے ایک ساتھی تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, فوت ہو گئے بیچارے. وہ کہنے لگے بھائی ہمارے پاس نقد سودے ہوتے ہیں. مجھے بعض اوقات وہ چھیڑتے تھے, کہتے تھے کہ تو ادھار کرتا ہے, ہم نقد کرتے ہیں, اللہ سے نقد لیتے ہیں. اور میں دیکھتا تھا وہ واقعی اللہ پاک سے نقد لیتا تھا. یقین کی بنیاد پہ یا بے یقینی پہ؟ اللہ کی ذات عالی پہ یقین ہو, اللہ جل شانہ کے وعدوں پہ 100% یقین. بچے کو یقین, اور بچے کی حالت دیکھیں, جو پریشانی ہوئی, بچے کو گلی میں کسی نے مارا, روتا ہوا آیا, باپ کو اپنی بپتا سنائی کہ میرے ساتھ یہ حال ہوا. باپ نے کہا چل میں دیکھتا ہوں, روز میرے بیٹے کو مارتے ہیں. پہلے روتا ہوا اور جو ہے اپنے آنکھوں کو دھوتا ہوا اور ملتا ہوا آیا. اب اس نے بازو چڑھائے, مٹھیاں بھینچی, چلنے کا انداز بدلا. اب یقین ہے میرا ابا میرے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے پھر
یہ عمل کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ نیکی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ نیکی عمل کرو گے میری طاقت میری قوت تمہارے ساتھ ہوگی، میرا اللہ یہ کہہ رہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ہاں دیکھ تو صحیح، اللہ جل شانہ کے وعدے پہ، ارے بچے کو باپ پہ یقین ہے، فنا ہونے والا باپ، اور پتہ بھی نہیں کہ وہ اگلے باپ سے طاقتور ہوں، بچے کو یقین، اور ہمیں یقین نہیں، اور بے یقینی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زیادہ سا چل نہیں سکتا یہ بندہ، پھر اس کو شک پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ غلطیاں گننا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی نظر غلطیوں پہ پڑتی ہے، خامیوں پہ۔ وہ خامی نہیں ہوتی، اس کی آنکھ کے شیشے اس نظر کے تھے کہ کہتا ہے پورا نظام نیلا ہے، سبز ہے، اس نے کہا تیری اینک سبز ہے، کہہ رہا ہر چیز کالی ہے، کہہ رہا تم نے اینک کالی پہنی ہوئی ہے۔ میں زیادہ عرصہ نہیں چلتا، اس کی بے یقینی سے کھا جاتی ہے، اور اس کی بے یقینی، فرمایا بے یقینی نے تو ابو لہب جیسے آدمی کو، ابو جہل جیسے آدمی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل نہ رکھا۔ بے یقینی تھی نا، ہے کیوں اللہ والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروم رکھا، تو آج کا کوئی فقیر ہے اگر، تو اس سے معرومی کیسے نہ ہو جائے، اور اعمال سے معرومی کیسے نہ ہو جائے۔ ایک صاحب ملے مجھے کراچی میں، ان کا یہ مضمون ابکری میں بھی میں نے کہا یہ لکھ کے بھیج دینا، اور وہ چھپا بھی ہے، ان کا نام تھا سبحان اللہ خان، ابکری میں چھپا ہے یہ۔ میرے پاس آئے وہاں کراچی میں، بہت رش، تو میں نے ان سے عرض کیا، مجھے کہنے لگا ٹائم نہیں ہے، کہنے لگا کوئی بات نہیں مل جائے گا، ہم لے لے گا۔ اس کی طاقت لہجے کی، اس نے اثر تو کیا، لیکن اور بہت سے کھڑے تھے۔ میری سواری کا وقت تھا، 7 بجے سواری کا وقت تھا، اب میں نے تقریباً 6 بج چکے تھے اس وقت۔ اب اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ساتھی عزیز بھائی اللہ ان کے وہ بیچارے لانے لے جانے میں شفقت فرماتے تھے۔ اب رش لگا ہوا ہے، بہت سے لوگ موجود ہیں، میں ان سے معذرت کی، نماز فجر کے بعد بیٹھتا۔ حالانکہ کراچی والے یا لاہور والے اتوار والے دن جو ہے دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن بیچارے فجر سے پہلے ٹوکن لے لیتے تھے۔ اب ایک دم میری نظر پڑی نا، اور کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سفر میں دوران آپ سے باتیں کرتا چلوں گا۔ اب میں نے کسی کو نہیں کہا، اس کو کہہ دیا، ہنس پڑا، کہنا دیکھا نا جی، میں نے کہا کیا ہے، کہنے لگا میرے پاس ایک عمل ہے۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگا مجھے چھٹی ہوئی، میں پتہ نہیں کہاں کرک کا پتہ نہیں کس طرف کا رہنے والا ہوں، اور میرے پاس میری بچے بھی ساتھ تھے، چھٹی میری تھی، اب میرے جی میں آیا کہ یا اللہ ہمارے افسروں کا جہاز جا رہا ہے خصوصی اس طرف، مجھے جہاز میں بٹھا لے۔ میں سپاہی، وہ جرنیلوں کے لیے، مجھ سپاہی کو کون پوچھے؟ وہ کہنے لگے میں نے عمل کیا، انہوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہوں نے کہا آؤ چلو جہاز میں بیٹھو، مجھے بھی میری بیوی بچوں کی جہاز میں بٹھا لیا۔ کہنے لگا آپ کے لیے بھی میں نے وہی کیا ہے، آپ کی ضرورت تھی کہ مجھے گاڑی میں نہ بٹھاتے۔ اوئے ہوئے، اس پٹھان کا یہ لہجے میں جو یقین کی طاقت تھی نا، یقین جانے اس نے مجھے ہلا دیا۔ ہاں لہجے میں طاقت ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی؟ اور میں اس کو سیدھا لے گیا ساتھ، میں نے کہا وہاں کچھ اگر 4 منٹ 5 منٹ اور مل گئے اندر جانے کے لیے سواری کے لیے تو مزید جو ہے آپ کو وقت دیں گے، اور وقت دیا، مجبور تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے بتا کہ تو کیا پڑھتا ہے، اب سنیں اس کا عمل ہی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگا اولا کہ 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل واللہ پڑھتا ہوں، یہی میرا عمل ہے بس۔ اور پٹھان اس کا نام سبحان اللہ تھا۔ کہنے لگا اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، اور 3 دفعہ بس، یہ میرا عمل۔ اس عمل میں نے جہاز میں سفر کیا، اس عمل میں تو پکڑا گیا مجھے، اور گاڑی بٹھا لیا تو نے مجھے، بندے کھڑے ہوئے ہیں کہ لا میری گاڑی میں بیٹھ جا، تجھ سے باتیں کروں گا میں۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا اور مجھے کس طاقت نے۔ میں سفر میں آ رہا تھا، اب
اپنے شہر سے یہاں لاہور میں آبائی شہر میں والدین جہاں عوامی کا وقت جو ہے ٹرین میں اس پہ سوار ہونا تھا. ایک صاحب نے اپنے ذمے لیا کہ وہ انہوں نے ریسیور اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا احتیاطاً, تو میں اسٹیشن سے پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا, 10 منٹ پہلے میں لے جاؤں گا. وہ اس نے تو یوں کہا, خود ٹیلی فون پہ کرتا رہا اور ٹیلی فون انگیج پہ انگیج. اس نے کہا شاید کالیں ہو رہی ہیں پھر اٹھا لیں گے. بڑے بھائی جو ہیں وہ کہنے لگے میں پتہ کر کے آتا ہوں اسٹیشن پہ. وہ آئے نا تو مجھے کہنے لگے گھنٹی ہو چکی ہے. اب میں نے گھر والوں کو سب کو لگایا ہوا تھا پہلے سورۃ قریش پڑھنے میں نے کہا سورۃ قریش پڑھی, اللہ اس کی برکت سے دے گا. اب یہ میرا صاحب جو ہے یہ چھوٹا سا تھا, اس کو میں نے اٹھایا ہوا, بیگ اٹھایا ہوا, گھر والے ساتھ. جب پلیٹ فارم پہ پہنچا, اب پل کو عبور کر کے دوسری سائڈ پہ جانا تھا. اس وقت ٹرین چل پڑی تھی اور وہ سرخ بتی والا جو ہے جو اسٹیشن والا, وہ اس کو بتی سبز دکھا رہا تھا. میں نے اسے بے ساختہ کہا, میں نے کہا ٹرین کو رکواتا نہیں, میری بکنگ ہے. پتہ نہیں کون تھا, میں نہیں جانتا کتنا تھا. اس نے کہا خیر آپ چلیں, تیز چلیں, میں ٹرین کو بھی رکواتا ہوں. اور اس نے آگے سے سگنل تھا جو بھی تھا وہ کیا اور ٹرین کو ایک دم بریک لگی اور وہ رک گئی. اب رک کے ہمارا انتظار کر رہی. اب ہم پل کراس کریں تو وہ چلے. آخر پھر چل پڑی. آخری بوگی جو ہوتا ہے نا, جو آخری چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے جس میں رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بندہ, وہ بتیاں دکھاتا ہے اور جھنڈی دکھاتا ہے, اس میں میں نے جو ہے اللہ پاک نے اس سے بٹھا دیا اور اس نے اپنی صندوق پہ بٹھا لیا. صندوق تھی اس کی صندوق. اسٹیشن میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے جانتے تھے, کہنے لگے اس کی اپروچ دیکھیں, اسلام آباد میں فون کیا ٹرین ابھی رکوا لی. اور شہر میں دوسرے مرتبہ گیا, وہ لوگ ملنے آئے, انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ کی تو اپروچ بڑی زبردست ہے, اسی وقت آپ نے موبائل کیا اور کسی بڑے افسر نے ٹرین کو روکا, ورنہ ٹرین کہاں رکتی ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی, مال سے یقین ہے, اعمال پہ یقین ہی نہیں ہے. حاکم پہ یقین ہے, احکم الحاکمین پہ یقین ہی نہیں ہے. ارے سبب پہ یقین ہے, مسبب الاسباب پہ یقین ہی نہیں ہے. تو سبحان اللہ بن جاؤ پھر. کیسے یقین پیدا کریں سبحان اللہ جیسا. جہاز میں افسروں کے, جرنیلوں کے جہاز میں چڑھ گیا ایک سپاہی, اپنا بستر بھی ساتھ اور چل بھائی جہاز میں بٹھا لیا. مجھے کہنے لگا کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں, 1 دفعہ سورۃ فاتحہ, 3 دفعہ اخلاص پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ اس کی برکت سے میرا کام کر دے. اور کہنے لگے میرا کام ہو جاتا ہے. ہاں تیری ضرورت تھی تو مجھے گاڑی میں نہ بٹھاتا. بات ہے نا, اس کو بٹھایا, اس سے باتیں کی اور اس نے جو چاہا وہ کیا. یہ یقین ہے میرے محترم دوستو. اس یقین کو حاصل کریں, اس یقین پہ محنت کریں. ایسے نہیں آئے گا, ایسے نہیں آئے گا, یہ سننے سنانے سے نہیں آئے گا. صحابہ کرام نے اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے رگڑے کھائے ہیں, سال ہر سال محنتیں کی ہیں. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے مزاج پہ چوٹیں پڑتی ہیں, اپنی چودراہٹ پہ چوٹیں پڑتی ہیں, اپنی خاندانیت پہ چوٹیں پڑتی ہیں, اپنی طبیعتوں پہ چوٹیں پڑتی ہیں. یہ اندر کا جو من ہے نا, نفس, جو یہ جہ والا مزاج ہے کہ میں بڑا ہوں, اس کے لیے تو مال بھی قربان کر دیتا ہے. جھنڈی کے لیے مال نہیں قربان کرتا, کروڑ روپے لگا دیتے ہیں میں نہیں بن جاؤں عہدے کے لیے اور اس بڑا بننے کے لیے. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے اس بڑا بننے کو چھوٹا بننا پڑتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. میرا سب کچھ یا اللہ تیرے پانے کے لیے قربان ہے, تو مل جائے. میرا سب کچھ تیرے پانے کے لیے قربان ہے, تو مل جائے. اس کے لیے میرے دوستوں قربانی دینی پڑتی ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ہجرت کی, چھپ چھپا کے آئے, طواف کیا, تلوار ڈالی ہوئی تھی. ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانے والا, اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا؟ میں عمر ہوں, خطاب کا بیٹا ہوں رضی اللہ عنہ, آؤ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے, مجھے کوئی روک کے دکھائے.
ہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، سکندر قلندر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، محدثین نے لکھا ہے بارہا روایات میں، عمر کی سب سے بڑی جو قربانی تھی نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا تھا۔ کسی نے مال کی دی، کسی نے جان کی دی، کسی نے اپنی عزت نفس کی دی، اپنی شان و شوکت کی دی۔ جو شخص بولتا اور ہو جاتا تھا، جس شخص کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس شخص کے بول سے اللہ پاک نے وہی بھیجی، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا، اس نے اپنے آپ کو بے حیثیت بنا دیا۔ اچھا، دنیا کے لیے چھوٹا بنانا آ گیا، الیکشن گزرے ہیں، ذرا تھوڑا سا تجربہ کر لو کہ کتنا چھوٹا بنایا اپنے آپ کو، اتنا بے حیثیت بنایا، اتنا بے حیثیت بنایا، اتنا بے حیثیت بنایا، کسی حیثیت کو پانے کے لیے یا ہمیشہ بے حیثیت رہنے کے لیے؟ سچ بتاؤ، کسی حیثیت کو پانے کے لیے۔ اس لیے نظر آتا ہے آخرت کی، اللہ جل شانہ کی یقین کی طاقت اور حیثیت کو پانا نظر نہیں آتا، اس لیے اپنی حیثیت کو مٹانا نہیں آیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، اس لیے اپنی حیثیت کو مٹانا نہیں آیا، اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں آیا، اپنی جان کو خرچ کرنا نہیں آیا، اپنے وقت کو خرچ کرنا نہیں آیا۔ وہاں مال، جان، وقت، صلاحیتیں، صفات۔ ایک صاحب کہنے لگے 3-4 گھنٹے میں سویا ہوں اور اتنے کروڑ لگ گئے ہیں اور ہار گیا ہوں، اور اگلا لفظ سنیں، ہائے ہائے، مجھے تو صحابہ کی قربانی یاد آئے گی۔ کہنے لگے پرعزم ہوں آئندہ کے انتظار کے لیے، محنت بہت کی ہے، بس کچھ ووٹوں کا فرق پڑا ہے، ایسا معلوم ہوا ہے کہ میرا تعارف ہے لوگوں میں، لوگ مجھے جانتے ہیں، بس آئندہ کے لیے۔ ارے اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا، اگر اس کو کچھ نہ ملے، اس کے حوصلے ہی ختم ہو گئے، وہ حوصلے ہی ہار جاتا ہے، وہ کہتے کچھ نہیں ملا، وہ پھر سے کوشش کرنے کی ٹھانتا ہی نہیں ہے۔ کتنی بار ہار کے کوئی تو مر جاتے ہیں، کوئی آخر کار ایک دفعہ جیت جاتے ہیں، سب کچھ لگا دیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، ان کی 27 مربع زمین تھی، اب 1 مربع بھی نہیں۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آتے تھے، ابا جی بھی ذمہ دار تھے، وہ بھی تھے، وہ بڑے تھے، میرے والد صاحب سے بڑے تھے، اور زمینوں کے اکثر باغوں کے تذکرے ہوتے تھے کہ جی باغ کیسے لگانا ہے، ایک پودا کتنے فاصلے پہ ہو، کس طرح ہے، اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، پھر بیماری کون سی نہ لگے، کس طرح وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں ذمہ داروں کے حوالے۔ کیونکہ میرے والد صاحب ذمہ دار بھی تھے تھوڑے سے، تاجر بھی چھوٹے سے تھے، وہ تذکرہ کرتے تھے اکثر، ایک ٹکڑا نہیں بچا۔ اس دن ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو ہمارا حال کا کیا پتا ہے، ہم نے پٹھانوں سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، پتہ نہیں قرضے وغیرہ پہ ملی ہوں گی، کہنے لگا ہماری یہ گاڑیاں یہی ہیں، آج آ کے کھینچ لیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے دوستو، اس دنیا کی عزت کے لیے، اس دنیا کی عارضی شہرت کے لیے، اس دنیا کی عارضی ناموری کے لیے تن بھی لگا دیا، من بھی لگا دیا، پھر اس لگانے پہ یقین ہے۔ اصل بات تو یقین پہ چل رہی ہے نا، اس پہ یقین ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ یقین ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ جیسا یقین بنا لو۔ ہاں سچی بات ہے، اس شخص نے تو متاثر کر دیا، اس کے لہجے میں جو عزم تھا نا، اس کے لہجے کا جو عزم تھا اور یقین تھا، اس نے مجھ جیسے بے یقین آدمی کو ہلا دیا، اور دل میں ایک دائیا، ایک عزم پیدا ہوا، میں بھی یقین حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، سپاہی یہ فوجی ہوتے ہیں ان کی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی، بس سیدھا سادہ سا آدمی تھا، تنخواہی کیا ہوگی بیچارے کی۔ وہ دیکھو، دنیا کی دولت کے اعتبار سے غریب تھا، ایمان کی دولت اور یقین کی دولت کے اعتبار سے یقین جانی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ امیر ترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور بھی یقین والے ایسے ہیں، اور نہ ہوتے تو میں کہتا امیر ترین شخص ہے، میں عرض کر رہا ہوں امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
یقین کی دولت اتنی تھی اس کے پاس. اللہ پاک نے آج موقع دیا مجھے آپ کو، اپنے من کو یقین کو بنا لے. آخری بات، گھڑی بہت آگے چلی گئی. آخری بات وہ یہ کر رہا ہوں، قبر میں سوال یقین کا ہوگا، نماز کا نہیں ہوگا. اور قبر میں سوال تسبیح کا نہیں ہوگا، روزے کا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا نہیں ہوگا، صدقات کا نہیں ہوگا، خیرات کا نہیں ہوگا، گناہ کا نیکی کا نہیں ہوگا. قبر میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا نا، تو تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کو تو جانتا ہے. یہ رب جو لفظ ہے نا، یہ اس کا تعلق یقین ہے. قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یقین کا ہوگا. تو معلوم ہوا ہماری بات کا جو نچوڑ ملا ہمیں، یقین سے دنیا بھی بنی ہے اور دنیا کے کام بھی بنے اور دنیا کی مشکلیں بھی حل ہوئیں اور دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوئیں اور آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات. معلوم ہوا دارین کی، دارین کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا نظام جو ہے اسے دارین کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کے نظام کو اللہ نے یقین کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کی کامیابی کو یقین کے ساتھ جوڑا ہے. تو جو یقین کے ساتھ چلے گا، اعمال کو یقین سے کرے گا، خدمت کو یقین سے کرے گا، جان مال وقت خرچ کی ہے یقین سے کرے گا، اور نماز کو، تلاوت کو، تسبیحات کو اور دعا کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اور مسنون دعاؤں کو حتیٰ کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ 3 دفعہ قل هو اللہ والا کے 3 دفعہ درود شریف، اس کو یقین کے ساتھ کرے گا. اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ جل شانہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھے گا. اگر ایسا یقین پانے کی کوشش کریں گے کیا خیال ہے زندگی سکھی نہیں ہو جائے گی؟ ہے یقین جانیے. اور میرے خیال میں وہ سپاہی، مجھے بار بار میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، وہ سپاہی بڑی سفارشیں کراتا نا تو اس کے جہاز میں کوئی نہ بٹھاتا. بھائی جہاز تو آخری وی آئی پی سفر ہے. کیا خیال ہے اللہ والو؟ سپاہی بیچارے نے جہاز کا کیا تعلق اس کا؟ وہ تو جہاز کے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ نہ دے سکے، بورڈنگ کارڈ کہاں سے ملے گا اس کو؟ اعمال کی ضرورت، اعمال کی طاقت اور اعمال کے اندر یقین کی طاقت نے اللہ پاک نے اس کو دنیا میں اڑایا ہے، آخرت میں اڑایا. تو سب ایسا کر سکتے ہیں. محنت، ضرورت، توجہ، دھیان، ایسا کرنے سے اللہ جل شان ہو دنیا میں بھی عافیت کے معاملے فرمائے گا، اللہ آخرت میں عافیت معاملے فرمائے گا. اب ہم جو بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، ہر منگل جو کرتے ہیں اور ہر منگل جو آنا ہوتا ہے یہ درس میں، جمعرات کے دن بھی لوگ آتے ہیں، یہ درس میں جو آنا ہوتا ہے یہ یقین کی بنیاد پہ آتا ہے. بندہ بے یقینی کی بنیاد پہ کوئی نہیں آتا. جتنے بھی آتے ہیں سارے مصروف ہیں آپ حضرات، اور جتنا بڑا شہر اتنے مصروفیت کا عذاب. ہاں بعض شہر ایسے ہیں کہ لوگ وہاں سو چکے ہوں گے. اب میں آپ کو پاکستان میں لوگ وہاں سو چکے ہوں گے، ان کی رات پوری رات ہو گئی ہے، ان کی جب صبح ہوگی اٹھ جائیں گے. بعض شہر ایسے ہیں. تو جتنا بڑا شہر اتنا مصروفیت. آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں اپنے آپ کو ہر دفعہ پڑھا کریں. میں کیا کروں، آخری بات کہہ کے پھر آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ کی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی طلب دی ہے، اللہ میرے اندر وہ باتیں دلوا رہے ہیں؟ کیونکہ مجمع کی طلب پہ اندر سے بات نکلتی ہے، بندہ خود کچھ نہیں کہتا. اپنے آپ کو پڑھا کریں کہ میرا یقین کتنا جو ہے وہ بڑھ رہا، میں اتنے عرصے سے لگا ہوا ہوں، میرا یقین ترقی کر رہا یا نہیں کر رہا. اور ایک پڑھا کریں، اور دوسرا ایک اور چیز پڑھا کریں، میرے اندر ماننے کا مزاج کتنا پیدا ہو رہا، کہ سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، ساتھ طبیعت دے نہ دے. اور تیسری بات یہ ہے اللہ جل شانہ کے وعدے اور وعید پہ. وعدے دیکھو، یہ کرو گے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اور اگر یہ کیا تو عذاب ملے گا، نقصان ہوگا دنیا اور آخرت کا. اسے وعید کہتے ہیں. تو وعدے اور وعید کا کتنا یقین میرے اندر آ رہا اور کتنا یقین ترقی کر رہا، اس کو پڑھا کریں. اور ایک کہ ہر ہفتے میں یقین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ جل شانہ کے تعلق کے اعتبار سے، نماز کے اندر دھیان کے اعتبار سے، تسبیح کے اندر دھیان کے اعتبار سے، تلاوت کے اندر دھیان کے اعتبار سے،
دعاؤں کے اندر ذہان اور یقین کے اعتبار سے کتنا ترقی کر رہا ہوں؟ ہر ہفتے میں کتنا ترقی کر رہا ہوں؟ اور اگلی بات یہ ہے، میں جو یہاں آتا ہوں کیا یہاں آنے میں حشاش بشاش ہوتا ہوں یا گھٹا گھٹا ہوتا ہوں؟ گھڑیاں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کب جان چھوٹے، کب جان چھوٹے۔ اگر یہاں آ کے مجھے چین ملا تو ایسے ہے کہ مچھلی پانی میں ہے، پانی ملتے ہی مچھلی کو چین مل گیا، ورنہ تو پرندہ پنجرے میں ہے۔ میں یقین جانیے بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں سخت تکلیف میں، بعد مجھے بتاتے ہیں کہ جی دعا کر دیں، اتنی سخت تکلیف میں آتے ہیں، سخت پریشانی میں آتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا آرام کر لیتے، کہنے لگے جی آرام تو یہیں سے ملے گا، پھر جہاں آرام کی جگہ ہو پھر وہاں آرام نہ کیوں جائے۔ پھر میرے جی میں آیا کہ میں بھی دیوانہ ہوں، میں نے اسے کیسے کہا، بیمار ہمیشہ ہسپتال میں بھی آ کے آرام پاتا ہے، اور اسے ہسپتال والے کہتے ہیں جی آپ گھر رہ جاتے۔ میں نے تو اس سے خود غلط کہا، بالفرض اگر میں معالج ہوں تو معالج تو کہتا ہے جی اچھا کیا آپ تشریف لے، آپ کا علاج یہاں ہوگا، اور بجائے میں نے اس سے کہا دیا آپ گھر آرام کریں۔ ہسپتال میں آرام آتا ہے نا، تکلیف والا بندہ فوراً ایمرجنسی میں جاتا ہے، تو یقین کی طاقت سے آرام آئے گا، اللہ کے تعلق سے آرام آئے گا، اللہ پاک کے دینے سے آرام آئے گا۔ بڑے یقین سے لوگ آتے ہیں، بڑی قربانی سے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک استاد عاشق تھا، وہ ورک شاپ کا میکینک تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سے میں بیعت بھی نہیں ہوا تھا، تو 84 میں بیعت ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ ایک اللہ والے آئے، ان کی ذکر کی محفل تھی، اندھیرا ہو گیا اور ذکر شروع ہوا، اور وہ بہت زیادہ روئے جائے۔ اچھا ذکر ختم ہو گیا، دعا ہوگی، پھر بھی رو رہا، پتہ چلا اس کو گردے کا درد تھا اس لیے رو رہا تھا۔ میں نے کہا استاد عاشق آج، اس کو استاد عاشق کہتے تھے، مستری ورک شاپ کا تھا، اس کو لے گئے، استاد جی آپ چلو، کہنے لگے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں، میں کہ چلو ذکر کرو گے، چلو دل کی کوئی کیفیت ہو جائے گی۔ اب وہ ساتھ بیٹھا ہوا، اب جو انہوں نے بجلی بند کی، اندھیرا ہوا اور ذکر شروع ہوا، استاد نے رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ روئے۔ جب حضرت کی دعا ہوگی بزرگوں کی اور بعد میں بھی استاد رو رہا، استاد جی بس، انہوں نے کہا مجھے تو گردے کا درد پڑا ہوا، جلدی چلو۔ مجبور ہو کے نہیں آنا، اس کو مجبور کر کے میں لے گیا تھا، استاد عاشق کو اس کو مجبور کر کے لے گیا تھا، اور قدرت کا نظام اللہ نے امتحان لے لیا، اور وہ دن اور آج کے دن پھر نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا میں جب جاتا ہوں مجھے گردے کا درد پڑ جاتا ہے۔ اللہ اب بھی کہیں ملے، میں نے کہا استاد جی، کہنا بابا نا گردے کا درد نہیں، یوں ہاتھ مانتا ہے، کہنا گردے کا درد۔ اس کو یقین اس کا کمزور تھا، اور وہ تکلیف آئی، اگر پتہ نہیں اس تکلیف پہ اللہ اس کو دے گا کیا۔ اس لیے میرے دوستو، یقین کی طاقت کو بناتے ہوئے، اللہ کا دھیان کرتے ہوئے، اب جو ذکر کریں گے نا، اس ذکر پہ اتنا یقین ہو کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا، یا مسبب الاسباب، یا دلیل المتحیرین، دلیل المتحیرین کہتے ہیں اللہ میں دیوانہ ہوں، مجھے کوئی رہبر نہیں مل رہا، آ جا تو میرا رہبر بن جا۔ آپ ان لفظوں پہ، ان کے ترجمے پہ میں سوچ رہا ہوں، یہ جو ہمارا کارڈ ہے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ چھپوائیں، اس کا جو ہے سلیس ترجمہ ہو، اس پہ نظر جائے کہ میں یا غیاث المستغیثین اغثنا، ایسی طاقتور فریاد ہے، لا ملجا ولا منجا۔ یہ کیا لفظ ہیں، ان میں کیا طاقت ہے؟ ان کو یقین سے کرنے والا منزلیں پا جاتا ہے، مرادیں پا جاتا ہے۔ میرے پاس ہر ہفتے کوئی نہ کوئی 1 2 3 زیادہ تھوڑی داستانیں، واقعات، مشاہدات، تجربات لوگوں کے آتے ہیں کہ اس ذکر کو کرنے والا، اس تسبیح کو کرنے والا اور یہاں ذکر میں آنے والا، اللہ اس کی مصیبتیں دنیا آخرت کی دور کر رہا۔ میرے پاس تو واقعات آتے ہیں، لیکن آئیں گے کس پہ؟ یقین بھی، بے یقینی پہ۔ اب بیٹھ کے اللہ سے یقین کے ساتھ وہ ذکر کریں۔
کریں گے نا؟ اور ہر دفعہ یقین ہمارا بڑھتا جائے اور یقین کی طاقت کے ساتھ ذکر کریں گے. اس یقین پہ اللہ جل شانہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. ارے دنیا اللہ سے مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے؟ تو اس سے اللہ سے دنیا بھی مانگے، مصیبتیں بھی دور کرائیں اور آخرت بھی مانگے.